اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، لیکن ابھی دارالعلوم کراچی کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا۔ اس فتوے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کچھ کنفیوزنگ پیدا ہو گئی ہے۔ میں اس کنفیوزنگ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اس سے پہلے علماء آپ کو ترغیب دیتے آ رہے ہیں اور علماء ترغیب دے بھی رہے ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہے، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں ہی ادا کرنا چاہیے اور وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیے، عید الفطر سے پہلے ہی ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن ابھی دارالعلوم کراچی کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا۔ اس فتوے کی وجہ سے کچھ لوگ بار بار پوچھ بھی رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان کچھ کنفیوزنگ ہے۔ فتویٰ یہ شائع ہوا کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی عید الفطر سے پہلے 15 رمضان، 10 رمضان کو یا 20 رمضان کو صدقۃ الفطر ادا کر دیا اور پھر بعد میں یعنی عید الفطر کے دن یا عید الفطر سے ایک دن پہلے یا عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر گندم کے ریٹ بڑھ گئے، اگر آپ نے گندم کی جنس میں سے اگر آپ نے صدقۃ الفطر ادا کیا یا کھجور یا کشمش کی جنس میں سے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کیا اور ریٹ بڑھ گئے ان چیزوں کے، ان اجناس کے اگر ریٹ بڑھ گئے تو جتنی رقم بڑھی ہے تو اتنی رقم پھر آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی اور اتنی رقم آپ کو دوبارہ صدقۃ الفطر کی ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کی طرف سے جو فتویٰ شائع ہوا تو اس میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو بعد میں اگر چیزوں کے ریٹ بڑھ بھی گئے، اجناس کے ریٹ اگر بڑھ بھی گئے تو دوبارہ اضافی رقم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا ہے اور دوبارہ اس میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر مزید کوئی رقم واجب نہیں ہوگی۔ تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں، بار بار سوالات بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں نے پوچھا اور کئی لوگوں نے مجھ سے پرسنل میں رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے۔ انہوں نے احتیاطاً ایسے کہا ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ میں دونوں فتوے میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں یا پھر یہ کہ ڈسکرپشن میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اگر آپ نے پوچھا تو میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی میں آپ کے دونوں فتوے میں آپ کو شائع کر دوں گا۔ دونوں فتووں کا جو حکم ہے وہ بھی آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا ہے، اور جامعہ بنوری ٹاؤن کی طرف سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس کے مطابق آپ کو مزید اضافی رقم دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں۔ اور جامعہ بنوری ٹاؤن کی طرف سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے تو اس میں باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں، فتاوی ہندیہ کا حوالہ موجود ہے، البحر الرائق کا حوالہ موجود ہے، عبارات موجود ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور ریٹ بڑھنے سے، چیزوں کی اور اجناس کی قیمتیں بڑھنے سے اس پر مزید کوئی رقم واجب نہیں ہوگی۔ لیکن دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، اگر اجناس کی قیمتیں بڑھ گئیں، چیزوں کے ریٹ اگر بڑھ گئے، گندم کے ریٹ بڑھ گئے، کشمش یا کھجور وغیرہ کے ریٹ بڑھ گئے، تو جتنی رقم بڑھی، جتنی رقم میں اضافہ ہوا تو اتنی اضافی رقم آپ کو عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے یہ فتویٰ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ صدقۃ الفطر کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد پر آپ غور کریں تو دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے تو اس فتوے کے مطابق وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح فوت ہو جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر صدقۃ الفطر کے دو مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، طہور الصیام من اللغو والرفث، کہ صدقۃ الفطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہونے والی لغزشیں اور خطائیں معاف ہو جائیں۔ دوسرا مقصد وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِین، کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، اس صدقۃ الفطر کا مقصد مساکین کے ساتھ، غرباء کے ساتھ اور جو نادار قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون ہے، بالفاظ دیگر ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، وہ تبھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ان کو عید الفطر سے پہلے آپ صدقۃ الفطر دے دیں، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں، یعنی عید کے لیے کپڑے خرید لیں، جوتے کسی کے پاس ہے جوتے خرید لیں، بچوں کے اگر کپڑے نہیں ہیں تو بچے جو ہے ان کے کپڑے خرید لیے جائیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ 15 20 رمضان کو، 25 رمضان کو یا اس سے پہلے آپ ان کو صدقۃ الفطر دے دیں، ان تک پہنچا دیں۔ اب عید الفطر سے عین پہلے اگر آپ ان کو صدقۃ الفطر دیں گے تو پھر وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کر سکیں گے اور عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہو سکیں گے؟ رہی بات حدیث مبارکہ کی، تو حدیث مبارکہ میں بے شک یہ الفاظ ہیں، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن عید الاضحیٰ جانے سے پہلے ادا کرنے کا اور ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جو آپ صدقۃ الفطر کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد پر اگر آپ غور کریں تو ان مقاصد پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچنا بڑا آسان ہے کہ اگر صدقۃ الفطر کی ادائیگی آپ 15 رمضان کو، 10 رمضان کو یا 20 رمضان تک، کم از کم آپ 20 رمضان تک کر لیں تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس لیے کوئی اس میں کنفیوزنگ نہیں۔ پھر رہی بات دل کی اطمینان قلبی کی یا دل و دماغ میں ہر قسم کے وساوس، ہر قسم کے توہمات کو ختم کرنے کی، تو دیکھیے اس میں کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی کے فتوے پر بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ وہ یہ کہ آپ پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں 15 رمضان 20 رمضان کو، اور پھر عید الفطر تک انتظار کریں۔ اگر چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، اور عموماً بڑھتے نہیں ہیں اتنی 10-15 دنوں میں چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھتے، چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ مہینوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد بڑھتی ہیں، تو بہرحال بالفرض محال اگر چیزوں کے ریٹ بڑھ بھی گئے تو بہت معمولی مقدار میں بڑھیں گے، 10-15 روپے پر کلو بڑھے گی قیمت، یا 20-25 روپے بڑھے گی، 50 روپے بڑھ جائے گی۔ تو اگر آپ عید الفطر کے دن اگر آپ دیکھیں کہ جو صدقۃ الفطر میں نے ادا کیا ہے، جس بھی جنس کے اعتبار سے میں نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، یعنی گندم کے اعتبار سے میں نے ادا کیا، کھجور یا کشمش کے اعتبار سے ادا کیا، تو اگر ان چیزوں کی جتنی قیمت بڑھ گئی تو وہ اضافی رقم آپ عید الفطر کے دن دے دیں۔ عید الفطر سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے آپ دوبارہ ادا کر دیں، تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ پورا صدقۃ الفطر تو واجب ویسے بھی نہیں ہے، دارالعلوم کراچی کے فتوے کے مطابق بھی وہ اضافی رقم جو بڑی ہے، جو قیمت بڑی ہے، وہ قیمت بڑی ہوئی قیمت آپ نے